غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ظاہری بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ میں اس کلی کی بات نہیں کر رہا جو ہم عام طور پر کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی یا پانی کے چند قطرے ہم منہ میں لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم نکال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کلی ہے۔ معذرت کے ساتھ اسے کلی نہیں کہا جاتا، یہ ہماری پاکستانیوں کی کلی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے کلی یہ ہوتی ہے کہ منہ کا جو اندرونی حصہ ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ پر پانی پھیرنا، کہ اگر کچھ ذرات ہوں، روٹی کے ذرات ہیں تو وہ بھی نکل جائیں، اور اگر چھالیوں کے ذرات ہیں تو وہ بھی نکل جائیں، اور اگر بوٹیوں کے ریشے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو چھڑانا ممکن ہے تو وہ بھی نکل جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور نہ دائیں بائیں لے کے جائیں گے، نہ اوپر نیچے لے کے جائیں گے، نہ مسوڑوں تک پانی پہنچاتے ہیں، بس تھوڑا سا پانی لیا جسٹ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اسی طرح غسل کرتے ہوئے، تو ہم بھی اسی طرح سے جو ہے وہ کلی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کلی جو ہے وہ چند قطروں کا نام نہیں ہے، جو وضاحت میں بیان کر رہا ہوں اس وضاحت کا نام ہے کہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ حلق تک جتنا حصہ ہے منہ کا وہاں تک پانی پہنچانا کیا ہے، فرض ہے۔ لیکن اب بوٹیوں کے ریشے کچھ اس طرح سے پھنس چکے ہیں کہ ان کو نکالنا مشکل ہے، نکالیں گے تو باعث حرج ہے، باعث تکلیف ہے۔ اسی طرح چھالیوں کے کچھ ذرات ایسے ہوتے ہیں وہ دانتوں میں اور مسوڑوں میں اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ انہیں بھی نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نکالیں گے زور لگا کر تو تکلیف ہوگی، باعث حرج ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جن ذرات کو اور جن ریشوں کو نکالنا باعث حرج ہو، باعث ضرر ہو، تو ان کا چھڑانا، ان کو نکالنا فرض نہیں ہے، لیکن جن کو چھڑایا جا سکتا ہے، جن کو چھڑانا ممکن ہے، ان کو چھڑانا کیا ہے، فرض ہے۔ نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا یہ فرض نہیں ادا نہیں ہوگا۔ جب یہ فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا آپ ناپاک رہو گے، ناپاک رہو گے مسجد میں آؤ گے تو گناہ ملے گا، قرآن کو چھوڑ کے گناہ ملے گا۔ جی ہاں، طواف کرو گے کعبۃ اللہ شریف کا تو گناہ ملے گا، حالانکہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہو، لیکن کیا اتنی سی غلطی کی وجہ سے آپ گناہوں کا انبار جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بوٹیوں کے باریک ذرات، بوٹیوں کے باریک ریشے جو ہیں وہ دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور اگر آپ دھیان کے ساتھ بھی کلی کر رہے ہوں، توجہ کے ساتھ بھی کلی کر رہے ہوں، تو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ریشے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم غسل کر لیتے ہیں، غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں، تو بعد میں محسوس ہوتا کہ یار وہ باریک ریشے تھے وہ پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ توجہ کے ساتھ غسل بھی کیا، اس کے باوجود پتہ نہیں چلا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر غیر محسوس ریشے ہوں کہ توجہ دینے کے باوجود ان ریشوں کا نہ پتہ چلے اور انسان غسل کر لے، غسل کے بعد نماز بھی پڑھ لے، تو پھر یہ ہے کہ غسل بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہو چکا ہے تو اب ان کو چھڑانا، نکالنا جو ہے وہ فرض ہوگا۔ تو کلی کرنا فرض ہے، غرغرہ کرنا اگر روزہ نہ ہو تو سنت ہے۔ روزے کی حالت میں صرف کلی پر اکتفا کیا جائے گا، غرغرہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں آپ غرغرہ کریں گے نا تو غیر محسوس طریقے سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا روزے کی حالت میں تو آپ کو پتہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کریں، اسی میں کلی آ جائے گی، اور اگر روزہ ہے تو صرف کلی پر اکتفا کریں، غرغرہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ غرغرہ سنت ہے۔ یہ تھا غسل کا پہلا فرض۔ غسل کا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جسٹ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وہ 3 دفعہ پانی جو ہے وہ ناک کو ٹچ کرتے ہیں، صرف لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھا دیا۔ تو صرف ٹچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، اور بالخصوص اگر آپ غسل کرتے ہوئے ایسا کریں گے تو آپ کا یہ غسل نہیں ہوگا، آپ کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ ہمارے ناک کے 2 حصے ہیں، ایک ہے سخت حصہ، ایک ہے نرم حصہ۔ جہاں تک نرم ہڈی ہے نا،
جہاں تک نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اور اگر آپ نے صرف ٹچ کیا یا ناک کے اندر تو پانی لے کر گئے سونگھ کر، لیکن نرم حصے تک پانی نہیں پہنچایا، جہاں تک نرم حصہ ہے اس کے بعد سخت حصہ شروع ہو جاتا ہے، سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے. اگر نرم حصے تک پانی نہیں پہنچائیں گے تو آپ کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ناک میں رینڈ پھنسی ہو اور اس کو رینڈ کو چھڑانا بھی ممکن ہو، اس کو چھڑایا جا سکتا ہے تو اس کو چھڑانا فرض ہے. اور اگر رینڈ پھنسی ہوئی ہے اور اس کو نکالنا، اس کو چھڑانا ممکن ہے، اس کے باوجود آپ نے رینڈ کو نہیں نکالا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر بال ہوں اندر تو بالوں کو بھی پانی پہنچنا چاہیے. جتنے بال ہیں نرم حصے تک، جو ناک کا نرم حصہ ہے وہاں تک جتنے بال ہیں ان پر پانی بہانا کیا ہے، ضروری ہے. اب آپ اسی وقت یہ غسل کے 2 فرض ہو چکے ہیں. تیسرا فرض، ظاہری بدن پر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، یہ ظاہری بدن ہے. ظاہری بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے، ایک بال بھی خشک نہیں رہنا